امریکہ ایران جنگ بندی، پاکستان کی سفارتکاری کامیاب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روک دیے، ایرانی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دینے والے صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پیش 2 ہفتوں کی جنگ بندی تجویز مان لی، اسرائیل کا بھی جنگ بندی سے اتفاق، ایران نے آبنائے ہرمز 2 ہفتے کے لیے کھولنے سے متعلق پاکستان کی تجویز سے بھی اتفاق کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ ایران اور امریکہ نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، لڑائی لبنان اور دیگر جگہوں پر بھی روکی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ امریکہ اور ایران سے وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ 10 اپریل کو امریکہ اور ایران کے وفود کو اسلام آباد آ کر مذاکرات کی دعوت، امید ظاہر کی کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں دینے کے خواہش مند ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے 2 ہفتے کے لیے روکنے کا اعلان، کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات ہوئی، انہوں نے درخواست کی تھی کہ آج شب ایران پر تباہ کن حملے روک دیے جائیں، اس شرط پر بمباری روک دی ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل، فوری اور محفوظ انداز سے کھول دی جائے گی، جنگ بندی 2 طرفہ ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ایران کی طرف سے 10 نکات پر مشتمل ایک تجویز موصول ہوئی ہے اور وہ اسے بات چیت کی بنیاد کے طور پر قابل عمل سمجھتے ہیں۔ ماضی کی تقریباً تمام متنازع نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے، 2 ہفتوں کا عرصہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے مکمل کرنے کے لیے درکار ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سب کے لیے 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایران کی قومی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور بیان جاری کر دیا، کہا کہ وہ اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے خطے میں جنگ کے خاتمے کی انتھک کوشش کی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل اور 15 نکاتی تجاویز پر امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی درخواست مان لی ہے، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کی 10 نکاتی تجاویز پر عمومی فریم ورک پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ اس بنیاد پر وہ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر ایران پر حملے روک دیے گئے تو ہماری طاقتور افواج بھی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ ایرانی فوج سے رابطے کی صورت میں آبنائے ہرمز سے 2 ہفتے کے لیے محفوظ راستہ دیا جائے گا، تاہم اس میں تکنیکی قیود کا خیال رکھنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں صدر ٹرمپ نے فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے ساتھ اس جنگ بندی کے دوران ایران کے یورینیم کا معاملہ مؤثر انداز میں سنبھال لیا جائے گا، مکمل طور پر کنٹرول میں لیا جائے گا، ورنہ وہ یہ معاہدہ نہ کرتے۔ دو ہفتوں کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے۔ ایران کے خلاف حملے 2 ہفتے کے لیے معطل کرنے کی صدر ٹرمپ کی مشروط حمایت کرتے ہیں۔ ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولے اور خطے میں تمام حملے بند کرے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے کون سے رہنما مذاکرات میں شرکت کریں گے، یہ اعلان ہونا باقی ہے۔ اہم ترین ممالک سے مذاکرات کی میزبانی کے لیے اسلام آباد میں تیاریوں کا آغاز، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر لگ گئیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ فریقین نے اتفاق کیا تو مذاکرات کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی مشرق وسطی کی صورتحال میں متحرک سفارتکاری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی، ترکی، بحرین، مراکش اور ناروے کے وزراء خارجہ سے رابطے، خطے کی صورتحال اور مشرق وسطی سمیت وسیع تر علاقے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کے جرأت مندانہ موقف کے چرچے، پاکستان دنیا بھر کی میڈیا کی سرخیوں میں آ گیا۔ دنیا کے لیے حساس اور فیصلہ کن لمحات میں پاکستان کی مدبرانہ تجویز کو معتبر موقر ذرائع ابلاغ نے سراہا۔
ایک اخبار نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی قیادت کی جب دنیا دم سادے کھڑی تھی. اس وقت پاکستان کے اہم اور جرأت مندانہ اقدام کو فریقین اور عالمی برادری نے سنجیدگی سے لیا. بین الاقوامی دانشوروں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے پاکستان اور وزیر اعظم کے موقف کی پذیرائی. اخبارات نے لکھا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار رات گئے تک سفارتکاری میں مصروف رہے. قوم کا سر بھی فخر سے بلند. کانگریس کے 1/4 سے زائد ڈیموکریٹس کا ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ. امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ مواقع سے یا کابینہ کی جانب سے 25ویں ترمیم کے تحت ٹرمپ کو طاقت سے محروم کیا جا سکتا ہے. کئی ڈیموکریٹک اراکین کا صدر ٹرمپ کے ذہنی توازن پر تشویش کا اظہار. اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ سویلین تباہی کی دھمکی ثبوت ہے کہ ٹرمپ عہدے کے لیے ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے. امریکی سیاست میں نئی بحث. امریکہ میں 6 قانون ساز سابق فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں نے امریکی افواج سے اپیل کر دی صدر ٹرمپ کے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیں. امریکی آئین آپ کے انکار کا مکمل ساتھ دے گا. مشیگن سے منتخب ہونے والی امریکی کانگریس کی رکن نے ویڈیو شیئر کر دی. امریکی قانون سازوں نے کہا ہے کہ بس امریکی آئین کی پاسداری کریں, غیر قانونی احکامات نہ مانیں. امریکی رکن کانگریس جم میک گورن کی امریکی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید. کہا کہ ٹرمپ سے فوری طور پر نیوکلیئر کوڈز چھین لینے چاہیے. کابینہ کو 25ویں آئینی ترمیم استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ سے اختیارات واپس لینے چاہیے. ریپبلکن رکن کانگریس نے بھی ٹرمپ کی ایران کے خلاف دھمکی کی مخالفت کی. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایران عوام کو دھمکیوں کو ناقابل قبول قرار دیا. پوپ نے کہا ہے کہ دنیا ایران میں مارے جانے والوں خصوصاً بچوں کے بارے میں سوچے. بہت سے افراد نے ایران میں جنگ کو غیر منصفانہ کہا. لوگ کہتے ہیں کہ شہری انفراسٹرکچر پر حملے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں. پوپ نے کہا کہ دنیا بھر کے افراد اپنے سیاسی نمائندوں سے امن کے لیے کام کرنے کو کہیں. جنگ بندی سے پہلے ایران کے حق میں روس اور چین کا بڑا اقدام. آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بحرین کی قرارداد ویٹو کر دی. عرب میڈیا کے مطابق قرارداد کے حق میں 11 ووٹ آئے. پاکستان اور کولمبیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا. آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. پاکستان کی کامیاب ثالثی. بھارت میں صف ماتم. تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شہرت کا ڈنکا بجتا دیکھا تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو لتاڑ ڈالا. دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کا جنگ بندی پر رد عمل. سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا. تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل ہے. آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی تجویز موجود ہے. یورینیم افزودگی کو قبول کرنے, تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ختم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے. ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی تمام قراردادیں ختم کرنے کی بھی تجویز حصہ ہیں. ایران کو معاوضہ ادا کرنے, خطے سے امریکی افواج کی انخلا کی تجویز بھی رکھی گئی ہے. لیبنان کے خلاف تمام محاذوں پر جنگ روکنے کی تجویز بھی شامل کی گئی. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایرانی عوام کو مبارکباد دی اور کہا کہ اتحاد یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. انگلیاں ٹریگر پر ہیں. دشمن نے معمولی غلطی بھی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی دنیا بھر میں مثبت اثرات. تیل کی قیمت میں 19% تک کمی. برینڈ خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل پر آ گئی. دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی کا رجحان آنے کا امکان. بڑی اور طویل جنگ کا خطرہ فی الحال ٹلنے پر بزنس کمیونٹی نے بھی سکھ کا سانس لیا. اور جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے, خوشی کا اظہار کیا. اس سے پہلے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی ملک بھر میں ایرانی شہری سڑکوں پر آ گئے تھے. قومی پرچم تھامے ایرانی مظاہرین نے پرجوش نعرے بازی کی. مظاہروں میں خواتین, بچے, بوڑھے, جوان سب شامل. مختلف شہری تنصیبات کے گرد انسانی زنجیر بھی بنائی. اور اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس کا امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم. کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے فریقین جنگ بندی شرائط پر مکمل عمل کریں. ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ایسا امن معاہدہ کیا جائے جو نہ صرف ایران بلکہ عراق, لیبنان اور یمن کے لیے بھی استحکام کا باعث بنے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا ایران امریکہ اسرائیل سیز فائر کا خیر مقدم.